اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی پیاری تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ تسبیح پڑھا کرو۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی جھولی میں اتنی دولت اور اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی رزق اور مال و دولت ڈھونڈتے ہوئے آپ کے گھر آئیں گے۔ اگر ناظرین آپ بھی مال و دولت میں کھیلنا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو فرشتوں کی اس تسبیح کا عمل جس تعداد اور ترتیب سے بتایا جائے اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل چند منٹ کا عمل ہے اور اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضے فوری طور پر انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان بنانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے، اسی طرح گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی، لاچاری، بے روزگاری ہے، تو فرشتوں کی یہ تسبیح آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غریبی اور مفلسی کو ختم کرنے کے لیے اور دولت کا طوفان کھڑا کرنے کے لیے فرشتوں کی اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، فرشتوں کی اس تسبیح کے بارے میں جاننے سے پہلے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ ہو یا کوئی بھی عمل ہو، کوئی تسبیح ہو یا کوئی ذکر و اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہیں، بصیرت کا آغاز اور جمال فطرت کا اقرار ہیں۔ یہ حصول علم کا جال ہے، تماشائے گہے ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق حقیقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے، اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ربانی ہے کہ یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے، اور اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، ذکر، تسبیحات سب چیزیں شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے قلوب منور ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے فرشتوں کی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی ہر مصیبت، دکھ، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ناظرین، اس طرح کے وساوس اگر دل میں رکھیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہے، اور جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کی طرف سفر ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پالن ہار ہے، جو انسان، حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں،
حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جانتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل چھائے ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کا آسرا نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہوں اور بہار کی بھی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں، زندگی میں پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیر بھی انہی کی بدلا کرتی ہے۔ اور اس بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں ارشاد ربانی ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اعتماد اور یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر رکھیے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پر تھے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے کہ پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح ناظرین، سورۃ الابراہیم، سورۃ النحل، سورۃ الہود، سورۃ العنکبوت اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل اور یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر ذرا سا بھی یقین نہیں رہا؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے نہیں گرنے دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں ناظرین زیادہ سوچا مت کریں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی تمام خواہشات پوری کرنے پر قادر ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے کہ جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟
سنیے، امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ضعف یقین کے سوا کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ امام احمد نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ معزز بن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قناعت اور کفایت کرے۔ اسی طرح کسی نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے پوچھا کہ توکل کی حد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ بے نیازی اور عزت محو جستجو رہتی ہے، اور جہاں توکل پا لیتی ہے وہیں رہنے لگتی ہے۔ ناظرین، توکل کے بارے میں متعدد احادیث قدسیہ اور روایات و فرمودات اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں موجود ہیں، اور اس بیان کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم پر مضبوط اور مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور یقین محکم نہ کرنے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اسی کے تابع ہے، بادشاہ ہے یا فقیر، سب اس کے محتاج ہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ دعائیں موجوں کا باعث بنتی ہیں، اور رب کے حکم یعنی کن فیکون سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے سے بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا، تو کبھی انسان دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل جیسا کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ انسان کا دل جب اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں یا کوئی بھی عمل کریں، اس کے لیے آپ کا اپنے رب پر کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھتے ہوئے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اللہ تبارک و تعالی کا نام پڑھیے، قرآنی آیات پڑھیے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے اور بے دھیانی میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس طرح مت کیا کیجیے، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ تو تمام چیزوں کا، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں،
سب لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ پہنچتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ روزانہ کر سکتے ہیں، اس چیز کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو فرشتوں کی ایسی تسبیح بتا رہا ہوں جس سے آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ، تکالیف، بیماریاں، بے روزگاری، گھروں کے جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے مسائل حل ہوتے اور مال و دولت کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھیں گے۔ چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھلیں گے، رزق کے بند دروازے انشاءاللہ اللہ پاک فوری طور پر کھول دیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ سکون سے بیٹھ جائیے، باوضو بیٹھیے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے 2 سے 3 وظائف پڑھنے ہیں جو کہ بالکل ہی آسان ہیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی سن کر یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک کے بعد آپ نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے ناظرین کوشش کیجئے کہ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ تسبیح ہے یا حیّ یا قیوم کی۔ آپ لوگوں نے یا حیّ یا قیوم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے یا حیّ یا قیوم آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور سورۃ الکوثر اب آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو کہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ انتہائی پیاری تسبیح ہے۔ اللہ رب العزت کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح اللہ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم کی 7 مبارک سورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی تھی کہ بیٹا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہمیشہ لازمی پکڑ لینا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ جی ناظرین، دوبارہ سنیے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، آخر میں اس تسبیح کی کرامت کا ایک ایمان افروز واقعہ سنتے جائیے کہ ایک بزرگ شخص کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھا کرو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے، اور زندہ دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو، اور جو دل کی توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، پھر کچھ عرصے بعد ہی
وہ بزرگ کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں کہ کون سنبھالے اتنے خزانے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنا حساب دے، کون اتنے حقوق پورے کرے۔ انسان کی ضرورت کو تو کچھ مال ہی کافی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔